اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کب، کہاں اور کیسے میں۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ ایک دلچسپ سوال اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، تو یہ رہا آج کا آپ کی خدمت میں سوال۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خوف خدا انسان کو عابد سے بھی بہتر بنا دیتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، آئیے جانتے ہیں اس دلچسپ سوال کا جواب کہ کیا وجہ ہے، کون سا عمل ہے کہ ایک انسان عابد سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ عبدالحسین دستغیب شہید نے اپنی کتاب سچے واقعات کے پیج نمبر 38 پر ایک واقعہ تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک انسان تجارت کے لیے نکلتا ہے، اپنے ساتھ سامان لیتا ہے، اپنی فیملی والوں کو بھی لیتا ہے اور اپنے گھر کی کچھ خواتین کو بھی۔ جب سمندر کے راستے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، جیسے ہی یہ کشتی بیچ سمندر میں پہنچی، تبھی سمندری طوفان آیا اور کشتی کو توڑ ڈالا۔ جو لوگ اس میں سوار تھے وہ انتقال کر گئے، ڈوب گئے، مگر ایک خاتون اسی کشتی کے ایک تختے پہ جو لکڑی کا تھا اس کا سہارا لیے ہوئے دھیرے دھیرے موجوں کے سہارے کنارے تک پہنچ گئی۔ لیکن جب کنارے پہ پہنچی تو اس نے چاروں طرف دیکھا تو خوف زدہ ہو گئی، اس لیے کہ کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر میں اسے بھوک کا احساس ہوا تو اس نے درختوں سے پھل توڑے اور اپنا پیٹ بھرا۔ ابھی وہ خوف زدہ ہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب میرا کیا ہوگا کہ اتنی ہی دیر میں ایک جوان وہاں پہنچا۔ اس نے جیسے ہی دور سے اس خاتون کو دیکھا تو وہ بھی ڈر گیا۔ وہ اس لیے ڈر گیا کہ وہ سوچنے لگا کہ یہ جناتوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے۔ انسانوں میں سے ہے تو یہ یہاں کہاں سے آ گئی؟ بہرحال اس نے ہمت بڑھائی اور دھیرے دھیرے اس خاتون کے پاس پہنچا۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ جوان چوری کرتا تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، لوگوں کو لوٹ لیا کرتا تھا، یعنی بڑا گنہگار تھا وہ جوان۔ مگر جب وہ جوان اس خاتون کے قریب پہنچا تو اس نے پہلا سوال کیا، آیا تم جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے؟ اس خاتون نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں، میں جناتوں میں سے نہیں ہوں، میں انسانوں میں سے ہوں۔ اس نے کہا کہ مگر تعجب ہے کہ تم اور یہاں؟ تو اس نے اپنی داستان سنائی کہ کس طرح سے کشتی چلی، ٹوٹی، ڈوب گئے لوگ اور یہ کس طرح سے کنارے آ گئی۔ ادھر اس خاتون کے بھی جان میں جان آئی کہ چلو کوئی انسان تو ملا، یعنی اس کا مطلب بستی کوئی قریب ہے یہاں سے۔ مگر یہ جو جوان تھا جو پیشے سے چور یعنی ڈاکہ ڈالتا تھا، چوری کرتا تھا، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، اس نے چاروں طرف دیکھا، سناٹا ہے اور ایسے عالم میں ایک خاتون، ایک عورت اس کے سامنے ہے۔ اس نے چاہا کہ اس کی عزت پر حملہ کرے تو اس نے کیا دیکھا کہ یہ خاتون بالکل کانپنے سے لگی۔ تو اس جوان نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ آخر کیوں اس طرح سے کانپ رہی ہو؟ تو اس عورت نے ایک جملہ کہا، ابھی تک کی زندگی میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، خوف خدا میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اس خاتون نے یہ جملہ کہا، وہ جوان سوچنے لگا، یہ کہ جس سے گناہ نہیں ہوتے سے اور اتنا زیادہ اللہ سے ڈر رہی ہے، میں چور بھی ہوں، ڈاکہ بھی ڈالتا ہوں اور روزانہ مجھ سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، تو مجھے اللہ سے کتنا زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ تھوڑی دیر کی غور و فکر، یہ تھوڑی دیر کا محاسبہ، یہ تھوڑی دیر کی سوچ
اس گنہگار انسان کی زندگی میں ایسی تبدیلی لا دیتی ہے کہ وہ اس کام سے بیزار ہو جاتا ہے، یعنی عزت و احترام کے ساتھ اس کو رخصت کرتا ہے آبادی کی طرف، اور خود بھی آبادی کی طرف جانے لگتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی جوان جو چوری کرتا تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، یہ جب بستی کی طرف آگے بڑھا، آہستہ آہستہ شرمندگی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، کہ تبھی اس کی ملاقات ایک عابد سے ہو گئی۔ تو اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہ فلاں بستی میں۔ تو اس نے کہا کہ ہم بھی وہیں چل رہے ہیں، چلیے ساتھ میں چلتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت تیز تھی، ہوائیں گرم تھیں۔ اس عابد نے کہا کہ بھائی اللہ سے دعا کرو کہ ایسے حالات میں موسم گرم ہے، ہوائیں تیز گرم چل رہی ہیں، دھوپ بڑی سخت ہے، دعا کرو اللہ کوئی سائے کا انتظام کر دے۔ اس جوان نے شرمندگی سے اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ آپ دعا کیجئے، اس لیے کہ میں تو گنہگار ہوں، میں بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہوں، لہٰذا میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ عابد نے پھر سے کہا نہیں دعا کرو، تو کہا نہیں آپ کیجئے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ عابد نے کہا اچھا ایک کام کرو، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہہ دو۔ اس نے شرمندگی کے ساتھ کہا ٹھیک ہے یہ کر سکتا ہوں۔ عابد نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار ایسے حالات میں گرم موسم، تیز دھوپ ہے، ہوائیں بھی گرم ہیں، کوئی سائے کا انتظام کر دے۔ ادھر شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنے والے جوان نے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے کہا آمین۔ بس آمین کا کہنا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کے سر پر ایک ابر کا ٹکڑا سایہ کرنے لگا۔ یہ جدھر سے جاتے وہ ابر کا ٹکڑا ان کے اوپر ہی رہتا تھا۔ لیکن ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں دو راستے تھے۔ عابد کو اس طرف مثلاً جانا تھا، اور یہ جو جوان توبہ کر چکا تھا، اس لیے کہ اب مجھے بھی چور اور ڈاکو کہتے ہوئے حیا سے آ رہی ہے، اس لیے کہ اب یہ توبہ کر چکا ہے۔ تو یہ عابد ادھر جانا تھا، اس جوان کو دوسری طرف جانا تھا۔ تو جیسے ہی جوان دوسری طرف چلا اور یہ عابد اپنی منزل کی طرف چلا، تو ایک مرتبہ اس عابد نے اوپر جب دیکھا تو دیکھا کہ اب اس کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ آیا وہ ابر کا ٹکڑا کہاں گیا؟ اب جو اس نے پلٹ کے جوان کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا کہ ارے وہ ابر کا ٹکڑا، وہ سایہ تو جوان کے اوپر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی کہ ذرا ٹھہرو تو صحیح۔ دوڑتے ہوئے آیا اور آ کے کہنے لگا تم تو کہتے تھے کہ میں بہت گنہگار ہوں، مگر یہ دیکھو یہ سایہ، یہ ابر کا ٹکڑا تو تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا، کیا وجہ ہے؟ کون سی عبادت کرتے ہو؟ کون سا عمل کرتے ہو؟ اس جوان نے ایک آہ بھری اور اپنے اس داستان کو سنایا کہ کس طرح سے میں گناہوں میں مبتلا رہا کرتا تھا، مگر ایک خاتون سے جب ملاقات ہوئی تو اس کی باتوں سے خوف خدا میرے دل میں پیدا ہوا۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ اسی دن سے اللہ کا لطف و کرم میرے ساتھ زیادہ ہو چکا ہے، لہٰذا اس آمین کے کہنے کی بنا پر یہ ابر کا ٹکڑا ہمارے ساتھ ساتھ چلا اور اب یہ میرے اوپر چل رہا ہے۔ ناظرین داستان تو تمام، مگر اس چھوٹی سی پیشکش کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ تھا، ہم بھی گنہگار ہیں، ہم سے نہ جانے کتنے گناہ ہو چکے ہیں، مگر اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ہم بھی اس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، مگر سچی توبہ، ایسی توبہ نہیں کہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اسی کام کو پھر سے انجام دے، نہیں، ایسی توبہ کہ پروردگار ہم سے یہ گناہ ہو چکا ہے، دوبارہ ہم کبھی ایسی گناہ نہیں کریں گے۔ تو یقین مانیے ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس واقعے سے آپ نے محسوس کیا کہ یہ انسان توبہ کرنے کے بعد
جو پہلے چوری وغیرہ کیا کرتا تھا، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، مگر توبہ کرنے کے بعد اس کا مقام عابد سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں ابھی سے توبہ کر لینا چاہیے۔ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ موت کا فرشتہ کب دستک دے دے۔ تو ناظرین، اب ہمیں بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی ایک دلچسپ سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، والسلام، خدا حافظ۔